سفر حج عمرہ محبت الہیہ سکھاتا ہے. سفر حج عمرہ فنا فی اللہ کا سبق ہے. سفر حج عمرہ ذات الہیہ کے مقابلہ میں ہر چیز کو چھوڑ دینے کا اور ہر چیز سے منہ موڑ لینے کا سبق دیتا ہے. محبت الہیہ میں غرق ہونے کا، محبت الہیہ میں مستغرق ہونے کا اور محبت الہیہ میں اپنے جسم و جان ہی کو نہیں بلکہ محبت الہیہ میں اپنے وطن کو، گھر بار کو، کاروبار کو، اولاد کو، ہر چیز کو محبت الہیہ میں چھوڑ دینے کا سبق سفر عمرہ دیتا ہے اور سفر حج دیتا ہے. حج میں قدم قدم پہ داستان محبت بکھری پڑی ہے. دیوانگی اور فرزانگی کے وہ مظاہر ہیں. جنون اور جذب اور مستی اور عشق کی وہ انتہائیں ہیں کہ محبت کی وہ آخری انتہا ہے، محبت کی وہ آخری منزل ہے، محبت کا وہ آخری مقام ہے جو عمرہ اور حج سکھاتا ہے. احباب اکرام سے، اپنے حاضرین سے انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے کہ بڑی توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سنیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایمان افروز بھی یہ باتیں ہوں گی، سبق آموز بھی ہوں گی، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہت سی نئی باتیں ہمارے کانوں میں پڑیں گی. محبت الہیہ کا سب سے بڑا سبق، محبت الہیہ کا سب سے بڑا درس حج اور عمرہ دیتا ہے. جس شخص نے عمرہ کیا، جس شخص نے حج کیا اور حج اور عمرہ کر کے بھی محبت الہیہ میں فنائیت کا سبق نہ لے کے آیا، حج اور عمرہ کر کے بھی محبت الہیہ میں مستغرق نہ ہوا، تو سمجھ لیں چکر لگا کے آ گیا ہے، حاصل کچھ نہیں کیا. عمدہ اور اعلیٰ خوراک کھا لی ہے، لیکن عمدہ اور اعلیٰ خوراک نے اس کے جسم و جان پہ کوئی اثر نہیں چھوڑا. اور عمرہ کر کے، حج کر کے جس کے رگ رگ میں محبت الہیہ چھا جائے، عمرہ اور حج کر کے جو فنائے محبت کا مجسمہ بن جائے، سمجھ لیں کہ سفر عمرہ اور حج نے اس پہ اثر چھوڑا ہے. اب ذرا تفصیلات میں جاتے ہیں. عمرہ اور حج محبت الہیہ کا کیسا سبق دیتا ہے؟ محبت کے درجات ہیں، محبت کی منازل ہیں.
محبت کی سب سے پہلی منزل، محبت کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ جب محبوب حقیقی کے ساتھ رابطہ ہو جاتا ہے، جب محبوب حقیقی کے ساتھ اتصال ہو جاتا ہے، تو پھر ہر چیز سے لا تعلقی، ہر چیز سے بے رغبتی اور ہر چیز سے لا تعلقی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ محبوب سے رابطہ ہوا، محبوب سے رابطہ ہوتے ہی ہر چیز سے لا تعلقی، ہر چیز سے بے رغبتی ہونا شروع ہو گئی۔ سفر حج کی پہلی منزل اور محبت کا پہلا درجہ کیا ہوتا ہے؟ اپنا وطن، جس سے محبت ایک فطرتی چیز ہے۔ وطن کی محبت کیا ہے؟ یہ دیار غیر میں بسنے والوں سے پوچھیں، سال ہا سال تک جب وطن واپس نہیں آتے، پھر وطن کی کیا یاد ستاتی ہے، اس کا عملی تجربہ انہی لوگوں کو ہے۔ وطن کی محبت ہے، پھر اپنا وہ شہر، اپنی وہ گلیاں، اپنے وہ کوچے جہاں پلا بڑا ہے، جہاں جوانی گزری ہے، جہاں لڑکپن گزرا ہے، جہاں بچپن گزرا ہے، ان گلیوں سے، ان کوچوں سے، ان نالیوں سے محبت ہو جاتی ہے۔ اور پھر وہ گھر، جس گھر کو بڑے ارمانوں سے بنایا ہے، اپنی وہ کوٹھی، وہ بنگلہ، اپنا وہ محل، وہ مکان جو بڑے ذوق اور شوق سے بنایا ہے، اس کی ایک ایک اینٹ سے محبت ہے، اپنے گھر کی ایک ایک الماری سے، ایک ایک دروازے سے محبت ہے۔ اور پھر اس گھر میں بسنے والے، یہ بوڑھا باپ ہے، بوڑھی ماں ہے، جوان بیوی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان سے بڑی محبت ہے۔ لیکن حاجی جو ہی سفر حج پہ روانہ ہوتا ہے، محبت کی سب سے پہلی منزل کا اظہار ہوتا ہے، بس اس محبوب سے تعلق ہوا، محبوب سے تعلق ہوتے ہی وطن کو چھوڑ رہا ہے، محبوب سے تعلق ہوتے ہی اپنے شہر کو چھوڑ رہا ہے، محبوب سے تعلق ہوتے ہی یہ گلیاں، یہ کوچے اور یہ بازار چھوڑ رہا ہے۔ محبت کا اظہار ہوتا ہے، اپنا گھر بار جس کو بڑے ارمانوں سے بنایا اسے چھوڑ رہا ہوتا ہے، بوڑھے ابا کو چھوڑ رہا ہے، بوڑھی ماں کو چھوڑ کے جا رہا ہے، یہ معصوم بچے، ان بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے، بچیوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اپنی جوان بیوی کو، محبوبہ کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ ہر چیز سے لا تعلقی، ہر چیز سے بے رغبتی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ محبوب حقیقی کے ساتھ اتصال شروع ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ماں جو اپنے بچوں کو چند گھنٹوں کے لیے اپنے آپ سے جدا نہیں کرتی، وہ ماں جو چند گھنٹوں کے لیے اپنے معصوم بچوں کو اپنے آپ سے جدا نہیں کرتی، وہ باپ جو اپنے بچوں کو اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا، اس ماں کو کس چیز نے مجبور کیا کہ یہ ماں اپنے شیر خوار بچے کو چھوڑ کے جا رہی ہے؟
دودھ پیتا بچہ، معصوم بچہ، چند ماہ کا بچہ، ماں اس بچے کو چھوڑ کے جا رہی ہے،